السلام علیکم ناظرین، سورہ فاتحہ کا یہ کرشمتی وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ، جسے اوپننگ یا دوپنر بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن پاک کے وسیع و عریض سمندر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ مختصر لیکن گہرا باب قرآن کے دروازے کے طور پر کام کرتا ہے، زندگی کے تمام حالات کے لیے روحانی اور عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے اسرار و ثمرات کا جائزہ لیں گے اور اس کا ایک بڑا ہی آزمودہ وظیفہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ قرآن مجید کی یہ 7 آیتوں والی صورت اپنے اندر چھپے ہوئے بیش قیمتی جواہر کا لازوال خزانہ رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی صورت، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن حکیم کے سب سے اہم ابواب میں سے ایک ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں سے زبردست فوائد ہیں کہ یہ صدیوں سے اہل علم کے دلوں کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے ہے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ پورے قرآن شریف کا خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو قرآن عظیم، ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، پھر ان کتابوں کے علوم کو ان میں سے 4 کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ پھر قرآن مجید کے علوم کو مفصل صورتوں میں محفوظ فرما دیا۔ پھر مفصل صورتوں کے علوم کو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ میں محفوظ فرما دیا۔ تو جو شخص اس فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو جان لے تو گویا اس نے تمام نازل کی ہوئی کتابوں کی تفسیروں کو جان لیا۔ سورہ فاتحہ خوشحالی کا راز ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے، نقصانات سے حفاظت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تو توریت و انجیل اور زبور میں نازل ہوئی اور نہ قرآن مجید میں۔ یہ وہی سبع مثانی ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس زور زور سے رویا جیسا کہ لعنت والے دن رویا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب اتنی کفایت کرتی ہے جتنی کفایت قرآن کا کوئی جز نہیں کرتا، اور اگر فاتحۃ الکتاب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے قرآن شریف کو رکھ دیا جائے تو فاتحۃ الکتاب قرآن سے 7 گنا زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فاتحۃ الکتاب کو پڑھے تو گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو پڑھ لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں عرش کے نیچے خزانے میں سے اتاری گئی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز اس خزانے میں سے نہیں اتاری گئی۔ ایک ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوئم آیت الکرسی، سوئم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، چہارم سورہ کوثر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے وہی بھیجی کہ میں نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے آپ کو سورہ فاتحہ عنایت کی، پھر میں نے اس کو اپنے اور تمہارے درمیان نصف نصف کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ سورہ فاتحہ دوسری صورتوں کے قائم مقام تو ہو سکتی ہے مگر کوئی دوسری صورت سورہ فاتحہ کی جگہ کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔
سورہ فاتحہ کو کئی وجوہات کی بنا پر قرآن شریف میں سب سے اہم باب سمجھا جاتا ہے۔ اسے اکثر پورے قرآن شریف کا نچوڑ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک راز اس کی لسانی خوبصورتی میں مضمر ہے۔ عربی زبان اپنی گہرائی اور درستگی کے لیے جانی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ اس کی دلیل ہے۔ اس باب میں ہر لفظ کا انتخاب خدائی حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کی تلاوت کی تال مسحور کن ہے۔ لسانی باریکیوں کو سمجھنا اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس میں خالص توحید اور بندے کی دعا و درخواست کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ صرف آیات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کی ہر آیت میں حکمت ہے، جس کا اطلاق زندگی کے مختلف حالات پر کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں شفا بھی ہے اور حفاظت بھی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اس میں معجزاتی طاقت پوشیدہ ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ مصیبت اور مشکل کے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت سے سکون اور راحت ملتی ہے، کیونکہ خدا کی رحمت اور حاکمیت کا اعتراف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے حالات میں کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، اور یوں ہمیں تسلی ملتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا حل اور رحمت و حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس میں ایک معجزاتی طاقت ہے، جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اسے یوں سمجھیے کہ اس 7 آیات والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حیرت انگیز تاثیرات رکھی ہیں، ایسی تاثیرات کہ جو پچھلی آسمانی کتب میں نہیں تھی۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بزرگان دین نے صورت کے چند مجرب اعمال بیان کیے ہیں، جن کی برکت سے مقصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ اس میں عظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے چند طریقے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں بھی یہ عمل بیان کر چکے ہیں، لیکن آج پھر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مجرب عمل ہے۔ بہت سے لوگوں نے میری گزشتہ ویڈیو کے حوالے سے جب اپنی کارگزاریاں ہم سے شیئر کیں تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ عمل جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کریں، کیونکہ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ عمل نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، یعنی جب فجر کی سنت پڑھ چکیں تو فرض سے پہلے یہ عمل کریں کہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اسی ترکیب سے پوری صورت آخر تک پڑھیں۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ اس ترکیب کے ساتھ 41 دفعہ پڑھیں، اور پابندی سے بلا ناغہ 40 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی مطلب ہوگا، جو بھی مراد، حاجت، خواہش اور تمنا ہوگی تو حاصل ہوگی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے بارہا یہ وظیفہ کیا اور اس کی برکت سے زبردست فوائد حاصل کیے۔ ویڈیو کے آخر میں عرض کرتے چلیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ایک اہم صورت ہے، جس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ سے جڑنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ فاتحہ پر میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔